السلام علیکم سب بھائیوں کو میری طرف سے دوسری سحری مبارک ہو۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہم نے دوسری روزے کی تیاری کر لی اور سحری کر لی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک توفیق بھی دے گا اس پہ۔ پورا عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اب نماز کی تیاری، نماز کے لیے بھی آدھا گھنٹہ ہے، سحری اور نماز میں چلو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں کل کے واقعے کے بارے میں، کیونکہ دن کو روزہ ہوتا ہے آدمی کو، تمہیں پتہ ہے موسم بھی گرم ہو گیا، کراچی کا موسم جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہے، تو اس وقت بندہ فریش ہوتا ہے کیونکہ تو کل جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو آخری بال تک لڑ رہا تھا کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، اور اللہ کے فضل سے آخری بال پہ رن بہت زیادہ تھے، اسے دیکھ کے جو ہے نا اس نے جو ہے نا بال بھی لے گیا، 7 وکٹیں بھی لے گیا، اور اس نے سوچا کہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی آ جائے بال اور وہ لے آئے وکٹیں، تو 7 پچ بھی خراب کر دی، تو تینوں چیزیں جو ہے نا اکھاڑ کے بھاگ گیا، اور اپنی سابقہ روایات جو آج سے 50 سال پہلے کی ہیں وہ جو ہے نا برقرار رکھی، اس میں کامیاب ہوا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے 2 چیزوں کی بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ جو حرکت عمران خان صاحب نے کی ہے، جو انارکی پھیلانے کی کوشش کی، جو انسٹیٹیوشن ورک کیا، تو اگر یہی کام کوئی اور کرتا اور اس کے مخالف عمران خان صاحب ہوتے تو ملک میں آگ لگا دیتے، کیونکہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں، تو پھر کرسی حاصل کرنے کے لیے نہیں، اگر یہ پوزیشن میں ہوتے کرسی تو وہ کیا کرتے؟ اس کا کلیئر مائنڈ یہ تھا کہ ملک میں افراتفری پھیلائے، انارکی پھیل جائے، میں تو جو ہوں وہ پنجاب میں نہ کھیڑنا کھیڑن دینا دیگے، اس طرح وہ نہ وہ کہنے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم آپ جو ڈوبیں گے۔ اب اس کے خلاف تو یعنی متحدہ اپوزیشن 174 ووٹس لے آئی ہے، ارکان لے آئی ہے، تو آپ فارغ ہیں، آپ کیوں جو ہے نا آخری گیند تک لڑوں گا اور آخر میں بھاگ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو اس کے اپنے ممبرز اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لابی میں میرے خیال میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ 174 تو آلریڈی تھے، تو بہت غلط کام کیا، اور ملک میں جو ہے نا ایک آئینی بحران سا آ گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی ویڈیو ریسپیکٹ عدالت نے سنڈے کی عدالت سپریم کورٹ آ گئے جج صاحبان، تو مجھے امید تھی کہ فوراً فیصلہ کریں گے کیونکہ حالات کشیدگی کی طرف جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک سوالی نشان ہے کہ رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے یا جو بھی ہے، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، اس کو فیصلہ فوراً دینا چاہیے تھا، اور جو ایک ان کانسٹیٹیوشنل کام کیا، غیر آئینی کام کیا، اس کو فوراً فارغ کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا، سو ویل اینڈ گڈ، آج پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کر دوں کہ ایک تو جس پی ایم کے خلاف عدم اعتماد آ جائے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتا، پہلے تو یہ ڈیزالو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ عدم اعتماد آ چکی تھی، اور دوسری بات یہ آرٹیکل 5 کے تحت جو اس نے کارروائی کی ہے، اب اس کارروائی کو دیکھنا ہو کہ آرٹیکل 5 میں جو یہ خط پیش کر رہے ہیں وہ اصلی ہے نقلی، کیونکہ اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ڈپلومیٹ اس نے جو ہے نا کوڈ ان کوڈ جو کیبل بھیجی تھی، کیونکہ یہ جب غیر ملکی کوئی بھی یہاں ہو یا جہاں بھی سفیر ہوتا ہے تو اس کو اگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ طلب کرتا ہے تو ان کے درمیان جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے کوڈ ان کوڈ،
تو سفرکار بیٹھے ہوں تو جو بات بھی وہ لکھی جاتی ہے، تو وہی جو ہے نا انہوں نے یہاں سے لکھی، یعنی یہاں بھیجی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈپلومیٹ نے جو باتیں بھیجی، جو یعنی کیبل کوڈ ان کوڈ لکھا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا ہمارے وزارت خارجہ میں چینجنگ کی گئی ہے۔ اب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر ایسا کیا گیا ہے تو یہ تو پھر جان بوجھ کے جو ہے نا ایک بہت سنگین جرم کیا گیا، تو اس کا بھی اب ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ان کے تحت انہوں نے پورے عدم اعتماد کی تحریک ہی ختم کر دی اس خط کے میں، اگر اس میں بھی گڑبڑ ہوتی تو جنہوں نے یہ کیا ان پہ تو سخت سزا لگا ہونی چاہیے، اور جو آئین توڑتا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ورنہ اگر نہیں لگے گا، آج اس کو کچھ نہیں کہیں گے تو کل تو ہر بندہ جو ہے نا یہ کہ میں کہہ دوں گا کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا، تو میرے جیسے بندے تو جو ہیں یقین مانو یہاں سے پتہ بھی نہیں چلا وہ اڑ جائیں گے۔ اور بات اڑنے کی نہیں ہے کہ اڑ جائیں گے، یہ تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہلے اتنے مشکلات کا شکار ہے، اگر آئین اور قانون کے مطابق بھی نہیں چلے اور اس کی خلاف ورزیاں تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور ہمیں تو میرے جیسے بندے یا جتنے بھی ہیں میں تو اتنے پاکستانیوں کو تشویش ہے۔ میں پی ایم ایل این کا ورکر ہوں، لیکن اگر ہماری پارٹی کے بھی کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس طرح انکانسٹیٹیوشن ہو تو لازمی بات ہے ہمیں بھی پہلے تو پاکستان ہے، پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پارٹیاں تو بات کی ہیں، لیکن میں ان لوگوں پہ حیران ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کیا، ملک میں انارکی پھیلائی، اور اس نے بڑے سوچے سمجھے طریقے سے یہ کام کیا کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے، لیکن اپوزیشن نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، کوئی ایسا قدم اٹھایا ہی نہیں جس سے ملک میں افراتفری پھیلے، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ افراتفری پھیل جائے گی اور ملک میں جو ہے نا لازمی ہے تو پھر فوج کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے، جب پورا ملک جو ہے نا وہ سوڈان بن جائے تو پھر تو فوج کو ایکشن لینا پڑتا اور اس میں جو ہے نا بڑے حالات مزید خراب ہو جاتے، لیکن اپوزیشن نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور فوج بھی لا تعلق رہی۔ تو فوج ایک ریاستی ادارہ ہے، ایک ہمارے محب وطن ادارہ ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ تو میں تو پہلے تو اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک انکانسٹیٹیوشن ورک ہوا، لیکن بڑے اچھے طریقے سے وہ چیف جسٹس کے پاس گئے، اپنا مدعا رکھا، اور چیف جسٹس صاحب کو کل ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، کل دیر سے آج ہی ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ووٹنگ یہ جو رولنگ دی ہے یہ کالعدم قرار دے کے دوبارہ حکم دیا جائے گا، تو اور انشاءاللہ ان کی حکومت تو ویسے ختم ہو گئی۔ یہ جس خط کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ اس خط کے ذریعے اپوزیشن میری حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو مزے کی بات یہ اگر سوچا جائے تھوڑا سا کہ اپوزیشن تو صرف اس عمران خان کو وزیر اعظم سے کرسی سے ہٹوا دیتی، لیکن ان کے ایم این ایز تو باقی تھے نا، لازمی بات یہ اپوزیشن لیڈر بن جاتا وہ تو رہتا، لیکن اس نے تو خود سب کچھ ختم کر دیا، ایم این اے بھی اڑا دیے، خود تو جانا ہے چلو ایم این اے بھی اڑا دوں، سارا کچھ اڑا دیا، اس نے تو اپنی حکومت کا خاتمہ خود کیا۔ اب کون شامل ہے؟ یہ پہلے تو پوری اپوزیشن جو ہے وہ غدار ثابت کرنا چاہ رہا تھا، اب تو یہ خود اس نے جو کام کیا اس نے تو وہ ایم این اے شپ ہی ختم کروا دی، پھر تو یہ تو ملا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جس خط کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے کوئی دوست یہ بتا سکتے کہ اس نے ایسا ایک کام کون سا کیا جس سے امریکہ کو تکلیف ہوئی ہو، یا امریکہ نے جو ہے نا امریکہ کو فائدہ نہ دیا ہو؟ یہ نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے جب یہ امریکہ سے آیا تھا، یقین مانو جیسے ہماری فیملی یا جو بھی حج کر کے آتے ہیں نا، جب ایئرپورٹ پہ آتے لوگ ہار پہناتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ، تو یہ امریکہ سے جب آیا آ رہا کہ میں ورلڈ کپ جیسے جیت کے آیا ہوں، اور کچھ دن بعد جو ہے نا کشمیر کا سودا ہو گیا، یہ تو وہی عمران نیازی صاحب ہے نا، تو آپ کہاں سے آ گئے، آپ کی پالیسیز آ گئی کہ جو ہے نا امریکہ کو میری پالیسی اچھی نہیں لگتی ہے، تمہاری ساری پالیسی انہیں اچھی لگتی تھیں، اور یہ جو اب کام ہونا ہے اس پہ بھی امریکہ بڑا خوش ہوگا، بڑا اچھا کام کیا، ملک میں انسٹیبلٹی آ گئی ہے، افراتفری ایک آئینی طریقے سے آپ کو ہٹوانا چاہ رہے ہیں،
اور عدم اعتماد آیا، آپ اس کا مقابلہ کریں۔ اول تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھے، جب بندے پورے ہو گئے نہیں کرتے چلو پھر ووٹنگ کرنے، تو ووٹنگ بھی نہیں کروائی۔ لیکن بات یہ کہ بڑا میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو میں ایک بار پھر یہ کہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور مجھے ڈر تھا میں کہ نہ ہو کہ اپوزیشن بھی اپنے بندے کو کہتے کہ جس طرح یہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا اپنے ورکر کو کال دے دیتے۔ کل کال دی تھی نا، 10 لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے، اتنا کیا نام ہے ڈی چوک میں کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا، جو بہت نعرہ بازی ہوئی، تقریباً 50-60 لوگ تھے، اور ایئر وائی چینل نے تو کوشش کی ہوگی کہ زیادہ دکھائیں، کچھ پرانی کلپ ساتھ ملا، لیکن ممکن نہیں تھا کیونکہ دن تھا، رات ہوتی نا تو پرانی ان کے جو جلسے وغیرہ کے ساتھ دکھا کے نا کلپس بنا کے وہ 10 لاکھ تک، 10 لاکھ نہ ہوتا تو 5-6 لاکھ تک تو پہنچا دیتے، لیکن وہ بھی کام نہیں ہوا۔ تو اگر اپوزیشن کہتے ہیں، اپوزیشن اگر دیکھا جائے تو 1-4 یعنی ان کے پاس اگر 1% ووٹ ہے تو ان کے پاس 3% ووٹ ہے، تو حالات بڑے گمبھیر ہو سکتے تھے۔ لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ 2 کام جو کیے ہیں نا، کہ ایک تو جس کے خلاف عدم اعتماد ہے وہ اسمبلی ڈیزالو بھی نہیں کر سکتا، دوسرا جو اسد کیسر صاحب کا اس نے پڑھ کے سنایا نا، اسد کیسر کے خلاف بھی صبح جو ہے نا، یعنی جس دن کل ووٹنگ ہوئی صبح جو ہے نا عدم اعتماد آ گئی، جس اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے وہ رولنگ دے ہی نہیں سکتا۔ تو قاسم سوری نے وہ جو بیان پڑھ کے سنایا کہ اسد کیسر کی طرف سے، تو لہٰذا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اگر اسد کیسر کی جگہ یہ قاسم سوری کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو جو بندہ اسپیکر ہو نا، اسپیکر تو اس کے پاس پارٹی عہدہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قاسم سوری صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی کے بلوچستان کے صوبائی صدر، تو لہٰذا جو ہے نا عدالت یہ ہر چیز کو چاہیے کہ وہ چیک کر لے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، اور جلد از جلد دے، اور یہ جو آئینی بحران آیا ہوا ہے ملک میں اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو۔ اور نون لیگ یا اپوزیشن تو چاہتی تھی عام الیکشن ہو جلد سے جلد، لیکن وہ آگے یہ جو تھوڑے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کے ساتھ مل کے جو لاز ہیں جو الیکشن میں اکثر اعتراض آتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو وہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا یہ جو چند ایک چینجنگ انہوں نے کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا اسمبلی سے بل پاس کر دیے، اسٹیٹ بینک یہ چینجنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بل پاس کیے وہ اس کو واپس کیا جائے، اور دوبارہ جو ہے نا ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو خود مختار ادارہ بنایا جائے، اور یہ جو آئی ایم ایف کی کچھ اور شرائط ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے۔ تو اس کے بعد تو الیکشن میں ہی جانا تھا، لیکن وہ بات یاد ہے کہ میراثی جو تھے نا، میراثی ان کا کوئی بندہ جو ہے نا اس کو سزائے موت ہو گئی، بڑے پریشان تھے میراثی کہ یہ کیا ہو گیا، اور 1-2 دن پہلے جو ہے نا وہ قیدی نے جو ہے نا خودکشی کر لی، اور میراثیوں نے خوشیوں سے بنگڑے وہ کہ ہمارے بندہ جو ہے نا پھانسی سے بچ گیا۔ تو لوگوں نے مبارکباد دی اور پوچھا کہ خیر ہے کہ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو پھانسی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، تو کہہ رہے کہ وہ 2 دن پہلے اس نے خود کو پھانسی لگا دی۔ تو یہ بھی یہاں بھی یہی حال ہے اس کا کہ انہوں نے نو آف کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو جانا، تو اس نے پوری ہر چیز ہی اڑا دی، اور جو یوتھ ہے چند ایک رہ گئے ہیں وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ جی عمران خان نے جو ہے نا کمال کر دی۔ یہ نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب اور اس کی حکومت گئی، تمہاری حکومت ختم ہو گئی جو بڑھ کے تم مارتے تھے، اور شام کو جو ہے نا وہ کیبنٹ ڈویژن کے بھی آگے کہ عمران خان بھی فارغ ہیں، بس وہ صدر پاکستان نے جو ہے نا ہفتہ 10 دن کا ٹائم دے دی کہ جب تک نگران نہ آئے، اول تو یہ رولنگ کینسل ہو جائے گی، سارے روٹین میں آ جائے، اگر نہ بھی ہوئی تو عمران خان صاحب بھی ہفتہ 10 دن جب تک نگران حکومت نہیں آئے گی یہ تب تک پی ایم رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت بہت مبارک ہوئی ہوتی آپ کی حکومت گئی، اور اسی پہ خوشیاں مناؤ، اور ہم تو خوش ہیں کہ اس نالائق سے جان چھڑوانی تھی، اور الحمدللہ پہلے ہی رمضان کو جو ہے نا جان چھوٹ گئی ہے،
اور رمضان میں جو ہے نا سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پہلی رمضان کو، الحمدللہ وہ ہو گیا، اور اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اور اس خاص مہینے میں خاص کرم ہوا، اور ہوا بھی ایسے کہ اپنے خود کیا سب کچھ، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہوگا۔ وعلیکم السلام۔